الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله رواہ البخاری۔ محترم حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہم اور آپ آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی مختصر تفسیر سن رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ واری درس میں آپ کے سامنے آیت الکرسی کی اہمیت و فضیلت سے متعلق کئی باتیں بیان کی گئی تھیں۔ میں اس کو دہرانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں آیت الکرسی کی تفسیر کی طرف۔ آپ کے سامنے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ آیت الکرسی یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، اور اس ایک آیت کے اندر کل 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ دعویٰ ہے اور باقی 9 جملے اسی دعوے کی کیا ہیں؟ دلیل ہے۔ پہلا جملہ دعویٰ ہے، باقی 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ اب باقی 9 جملے اس کی دلیل ہیں۔ دعویٰ اللہ ہی عبادت کے لائق، تو اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ وہی عبادت کے لائق کیوں ہے؟ آگے اس کے دلائل دیے گئے۔ تو پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ ہے الحی۔ کیا ہے؟ الحی۔ حی کے معنی زندہ رہنے والا۔ مفسرین الحی کے تعلق سے لکھتے ہیں جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم بھی تو زندہ ہیں، ہم بھی تو زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، ہمارے زندہ رہنے میں اور اللہ کے زندہ رہنے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ہماری جو حیات ہے، ہماری جو زندگی ہے، یہ زندگی عطائی ہے اور عارضی ہے۔ عطائی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی زندگی ہے، اور ہماری زندگی عارضی ہے۔ عارضی مطلب ٹیمپروری ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ہم پہلے کچھ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کس بیس پر، کس بنیاد پر اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، لا شیء تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ فاحیاکم، پس اللہ نے تمہیں زندگی دیا، اور پھر یہ زندگی جو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے یہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی عارضی ہے، چند روزہ ہے،
ثم یمیتکم، پھر اللہ کیا کرے گا؟ اس زندگی کے بعد تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں حساب و کتاب کے لیے اور تمہارے انجام کے لیے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی زندہ ہے اور ہم بھی زندہ ہیں۔ اللہ کے زندہ ہونے اور ہمارے زندہ ہونے میں فرق کیا ہے؟ ہماری زندگی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، زندگی دیا، اور ہماری زندگی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، عارضی ہے، چند روزہ ہے، چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی۔ مگر اللہ کی زندگی یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی زندگی دائمی ہے، اللہ تعالیٰ پر کبھی فنا واقع نہیں ہوگی۔ اللہ خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندگی دینے والا ہے، تو الحی کا یہی مفہوم ہے۔ تو جو اللہ خود زندہ ہے، دوسروں کو زندہ دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، اسی لیے وہی عبادت کا مستحق بھی ہے۔ تو دعوے کی پہلی دلیل یہ ہوئی۔ دوسری دلیل القیوم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قیوم ہے۔ قیوم کا ترجمہ بعض مفسرین کرتے ہیں تھامنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سہارا دینے والا ہے، تھامنے والا ہے۔ القائم بنفسہ والمقیم لغیرہ، اللہ خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ دیکھیے، قیام کے اندر حفاظت بھی داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سہارا دینے والا ہے، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے تعلق سے سورہ فاطر میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے بارے میں کہ زمین و آسمان اگر اللہ رب العالمین ان کو روک کر نہ رکھتا، زمین و آسمان کو اللہ نہ سنبھالتا، نہ تھامتا، تو زمین و آسمان اپنی جگہ سے ٹل جاتے، اپنی جگہ سے زمین و آسمان ہل جاتے، اور اگر اپنی جگہ سے زمین و آسمان ہل جاتے تو پھر آسمان و زمین کا سسٹم اور نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے تاکہ وہ اپنی جگہ سے ٹلنے نہ پائیں، اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائیں۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اگر زمین و آسمان اپنی جگہ سے ٹل جائیں، ہل جائیں، تو اللہ کے سوا کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان کو تھامنے والا نہیں۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا؟ پرندے پر پھیلائے ہوئے، پر سمیٹے ہوئے اڑتے ہیں۔ پرندے جب اڑتے ہیں آسمان میں تو کبھی اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں، کبھی اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو سوائے رحمان کے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہوائی جہاز کو دیکھ لیجیے آپ، اتنی اونچائی پر، اتنی بلندی پر ایروپلین اڑتا ہے، ہوائی جہاز اڑتی ہے، اس کو روکنے والا، تھامنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ان کو تھامنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو روکنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قیوم ہے، دوسروں کو سنبھالنے والا، سہارا دینے والا، تھامنے والا، اور اللہ تعالیٰ خود بخود قائم ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو جو اللہ قیوم ہے، خود قائم ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا، دوسروں کی حفاظت کرنے والا، عبادت کے لائق بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ جو دعویٰ پیش کیا گیا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو اس دعوے کی دوسری دلیل عبادت کے لائق اللہ ہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ قیوم ہے، خود قائم رہنے والا اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کے لیے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اچھا، بعض مفسرین نے
ایک اہم نقطہ پیش کیا اس سلسلے میں۔ قرآن میں اللہ نے مردوں کو قوام کہا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، عورتوں پر حاکم ہیں۔ تو قوام کس اعتبار سے اللہ نے کہا ہے؟ ان کے رہنے سہنے کا، ان کے کھانے پینے کا، روٹی کپڑا مکان کا مرد بندوبست کرتے، انتظام کرتے، اور صرف کھلاتے پلاتے یا پہناتے بناتے صرف یہی کام نہیں مردوں کا، بلکہ ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ مرد قوام ہیں تو عورت کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی رکشا بھی کرتے ہیں، ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام قرار دیا ہے۔ تو قوام کے اندر کھلانا پلانا، حفاظت کرنا سب شامل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ القیوم ہے، یعنی خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو قیوم کی مزید وضاحت کے لیے اللہ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ اس دعوے کی تیسری دلیل ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس دعوے کی تیسری دلیل کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ اللہ کو اونگ پکڑتی ہے نہ نیند پکڑتی ہے۔ سونے سے پہلے کبھی کبھی سستی کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے آدمی کو اونگ آ جاتی ہے، جھومتا ہے۔ اونگ کے اندر بھی غفلت ہوتی ہے، نیند کے اندر بھی غفلت ہوتی ہے، اور اونگ آنا یہ غفلت کی ابتدا ہے، اور نیند نوم یہ غفلت کی انتہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے۔ اچھا، اونگ اور نیند کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اونگ آنا یا نیند آنا یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے اضطراری اور ایک اختیاری۔ کبھی کبھی انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اونگتا رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دھول میں مٹی میں کھیلتے ہیں، کھیلتے کھیلتے تھک جاتے تو خود بخود اونگنا شروع کر دیتے، حالانکہ ان کی طبیعت یا ان کی خواہش یہ ہوتی کہ ہم اور کھیلیں اور کھیلیں، اور ٹائم ملے گا تو اور کھیلیں گے، مگر جب بچے کھیلتے کھیلتے تھک جاتے ہیں تو پھر اونگنا شروع کر دیتے۔ کبھی کبھی دھول مٹی پر ہی سو جاتے ہیں، بستر بچھانے کا یا بستر پر پہنچنے کا بھی انتظار نہیں کرتے۔ نیند کا غلبہ جہاں ہوا چھوٹے بچے وہیں سو جاتے۔ تو یہ اونگنا یا یہ سونا کیا ہے؟ اضطراری ہے، مجبوراً سو رہے ہوں، چاہ کر نہیں سو رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے مجبوری کا سونا ہے یا مجبوری کا اونگ ہے۔ اور ایک ہے اختیاری، یعنی چاہ کر اونگنا یا چاہ کر سونا۔ کبھی کبھی آدمی کو نیند نہیں آتی مگر پھر بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ شاید کچھ نیند آ جائے تو جو ہے کچھ راحت مل جائے، کچھ افاقہ ہو جائے، کچھ طبیعت میں بحالی آ جائے۔ تو یہ ہے اختیاری اونگ یا اختیاری نیند۔ اللہ تعالیٰ اضطراری اونگ اور اضطراری نیند سے بھی پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ اضطراری نیند اور اضطراری اختیاری نیند سے بھی پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اچھا، نیند آنا یا اونگ آنا یہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آدمی پر نیند کا غلبہ ہو گیا تو نیند غالب آ جاتی ہے اور آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز مغلوب ہو جائے، مغلوب چیز معبود کبھی نہیں ہو سکتی، مغلوب چیز معبود کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ ایسا ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جس پر نہ اونگ کا غلبہ ہوتا ہے نہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے مبرہ اور پاک ہے۔ القیوم کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آگے اگلی دلیل اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے،
اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق کیوں نہیں ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیزیں، بڑی سے بڑی چیزیں، تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ تو ساری چیزیں اللہ کی مملوک ہیں، اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ ساری چیزوں کا کیا ہے؟ مالک ہے، ساری چیزوں کا مالک ہے۔ تو جو مالک ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہے، ساری چیزوں پر جس کو تصرف اور اختیار حاصل ہے، اور ساری چیزوں کا جو بادشاہ ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ ہی معبود برحق کیوں ہے، اس کی چوتھی دلیل دیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں، ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ ہی کا کنٹرول اور اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانچویں دلیل دیا اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کا مطلب ہے کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے سفارش کر سکے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے مشرکین مکہ کے جو مشرکین تھے اس وقت، ان کا یہ ماننا تھا، ان کا یہ غلط عقیدہ تھا، ان کا یہ تصور تھا کہ ہمارے معبودان باطلہ قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ کے پاس سفارشی بنیں گے، ہمارے لیے ریکمینڈ کریں گے اللہ کے پاس۔ قرآن میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ان بتوں کی، ان معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، ہمارے سفارشی بن جائیں اور اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے لیے ریکمینڈ کر سکیں۔ ہم ان کو سب کچھ نہیں سمجھتے، صرف یہ ہمارے سفارشی بن جائیں، اسی لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے وضاحت کیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس اس کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ سورہ زمر ہی میں اللہ نے آگے فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ہر طرح کی سفارش صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوگی، سفارش پر پورا کنٹرول صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوگا۔ اہل علم نے سفارش کی دو صورتیں بیان فرمائی ہیں، یا سفارش کی دو شرطیں، اہم شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کس کی سفارش مقبول ہوگی، اس سلسلے میں اہل علم نے لکھا ہے لا شفاعت الا باذن اللہ، اس جملے کو یاد رکھیے، لا شفاعت الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی وہاں سفارش نہیں کر سکے گا۔ دوسری شرط ولا شفاعت الا لمن ارتضی، اور اسی کے لیے سفارش ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش کو پسند کرے گا۔ سفارش وہی کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور اسی کے حق میں سفارش کر سکے گا جس کے حق میں سفارش کرنے کی اللہ اجازت دے گا۔ ہر ایرو غیرو نتھو خیرو کو وہاں سفارش کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس لیے اللہ نے وضاحت کیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جس کو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کا حق حاصل ہو؟ کوئی ہے؟ کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا، اور جس کے حق میں اللہ اجازت دے گا
اسی کے حق میں وہ سفارش کر سکے گا اور اسی کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، معزز ماں اور بہنوں، سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کی تائید میں، کسی کے حق میں بولنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں کسی کو منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سورہ نبا میں ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے کھڑے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں روح سے مراد جبریل امین ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک روح سے مراد تمام انسانی روحیں ہیں۔ تو مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ جس دن تمام انسان، تمام فرشتے صفیں باندھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، وہاں کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ بڑے بڑے انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء سب خاموش ہوں گے، تھرائے ہوئے ہوں گے، سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وہاں جس کو اللہ بولنے کی اجازت دے گا، جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے گا، وہی بات کر سکے گا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا، وقال ثوابا، اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ بات کرنے کا اختیار دے گا، بات کرنے کی اجازت دے گا، وہ جو ہے علم گلم بات نہیں کرے گا، وقال ثوابا، درست بات کرے گا۔ بعض مفسرین نے اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا ہے، دنیا میں جو کلمہ گو ہوگا، وقال ثوابا کی تفسیر میں دنیا میں جو کلمہ گو ہوگا، موحد ہوگا، اسی کو اللہ تعالیٰ وہاں بات کرنے کی اجازت اور بات کرنے کا پرمیشن دے گا۔ تو سفارش کرنا، کسی کے حق میں ریکمنڈ کرنا، کسی کی حمایت میں اللہ کے پاس بولنا تو دور کی بات ہے، وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو زبان کھولنے تک کی ہمت نہ ہوگی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکے؟ تو جس اللہ کے پاس سفارش کے تمام تر اختیارات ہیں، عبادت کے لائق وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو دعویٰ پیش کیا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل دیے ہیں۔ دیکھیں آپ، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو سب سے بڑی پیشی کا دن ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شفاعت عظمیٰ کا مستحق بنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، تمام مومنین کے لیے سفارش کریں گے۔ جب تمام لوگ انبیاء علیہ والسلام کے پاس سے نا امید واپس آئیں گے، آخری امید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچیں گے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، سید الانبیاء اور سید الاولین بنایا اللہ تعالیٰ نے، سید المرسلین بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، ہم بڑے پریشان حال ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں، ہمارے حق میں سفارش کریں، اللہ جلد فیصلہ فرما دے، جنت میں جانے کا یا جہنم میں جانے کا اللہ فیصلہ فرما دے۔ تو اس وقت یہ بولنے کے فوراً بعد، لوگوں کی گزارش کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنا نہیں شروع کریں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سجدے میں گر کر سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ کیوں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت، اس کی مرضی کے بغیر سفارش کر سکے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، بہت دیر تک سجدے میں پڑے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کے کچھ ایسے کلمات آپ کو القاء کرے گا کہ وہ کلمات اللہ نے کسی نبی کو القاء نہیں کیا، اور ویسی تعریف خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اب تک اللہ تعالیٰ کی نہیں کی۔ آپ اللہ کے القاء کردہ کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کریں گے، بہت دیر تک سجدے میں پڑے رہیں گے، گویا آپ اللہ کی تعریف کر کے اس سے سفارش کرنے کی اجازت طلب کریں گے،
پھر اللہ تعالیٰ کہے گا آخر میں یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، آپ پوچھئے مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور کہیں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اے میرے پروردگار میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سفارش کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے وہ سفارش بھی اللہ کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد ہی کریں گے۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے اللہ ہی معبود برحق کیوں ہے، اس دعوے پر 5 دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق کیوں ہے، پہلی دلیل کیا ہے؟ الحی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، خود زندہ ہے، دوسروں کو زندگی دینے والا۔ دوسری دلیل القیوم، اللہ تعالیٰ خود بھی قائم ہے، دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، دوسروں کو سہارا دینے والا، دوسروں کی حفاظت کرنے والا۔ تیسری دلیل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے غفلت کی ابتدا اور غفلت کی انتہا سے بالکل پاک و صاف ہے۔ چوتھی دلیل لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، اللہ کی مملوک ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ پانچویں دلیل من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ مطلب یہ ہوا کہ جو تمام تر سفارش کا حق رکھتا ہے، تمام تر سفارش کا اختیار جس کے پاس ہے، وہی اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ بقیہ انشاءاللہ 5 دلائل وضاحت کے ساتھ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ دیکھیے یہ مکمل توحید کا بیان ہے، اور توحید یہ کائنات کی روح ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب تک کسی انسان کے جسم میں روح رہتی ہے، جان رہتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے۔ روح جسم سے نکلنے کے بعد اس کی ویلو ختم ہو جاتی ہے، مردے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو جب تک اس کائنات میں توحید باقی رہے گی تب تک کائنات باقی رہے گی۔ توحید ختم، کائنات ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا۔ جب تک اللہ اللہ کہنے والا بھی کوئی بندہ اس زمین پر ہوگا، موجود ہوگا، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ بعض روایتوں میں اس کی وضاحت ہے، اللہ اللہ سے مراد لا الہ الا اللہ، جب تک کوئی توحید کا اقرار کرنے والا موحد بندہ زندہ رہے گا زمین پر، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو توحید کیا ہے؟ اس کائنات کی روح ہے، لہذا ہمیں اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ تو سورہ جو ہے آیت الکرسی کی جو مختصر تفسیر، آدھے حصے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں عقیدے کی بہت ساری بنیادی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو کما حقہ سمجھنے اور ان کے ذریعے سے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر قسم کے عقیدے کے، ہر قسم کے بگاڑ سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے، عقید توحید پر قائم و دائم رکھے، ہر طرح کے شرک، واہیات، خرافات سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کے اندر جتنے موحدین ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے تمام موحدین پر رحم فرمائے، ہر بلا ہر آفت سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ توحید سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کلمہ نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، شرک کی گندگی سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو لوگ مشکل میں، پریشانی میں ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔
اللہ ہم سب کے کاروبار میں، روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہم میں سے جو لوگ انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے چھوٹوں کو بڑوں کی عزت، بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ محبت، نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مجلس کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ شریف کے ایمان میں آنے والوں کو عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجلس اختتام پر پہنچیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔